اکثر اساتذہ اپنے کام میں مزید گہرائی اور مقصد کی تلاش میں رہتے ہیں، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ایوری ڈے ٹیچر لیڈرشپ کے بنیادی نظریات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب ایک معلم کے کردار کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ تو چلیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ قیادت ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک عہدے یا منصب کا نام ہے، یا پھر اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ دیکھیں، اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ اس کے مطابق قیادت کے لیے کسی عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر استاد کے کردار کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یعنی ایک استاد جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوتا ہے، وہ ایک لیڈر بن جاتا ہے۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس آواز اور اس اثر کی طاقت کو پہچاننا جو ہر استاد کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آخر کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ کتاب اساتذہ کو یقین دلاتی ہے کہ ان کی ہر چھوٹی کوشش بہت اہم ہے اور اس میں حقیقی ٹھوس تبدیلی لانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اور یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز دیتا ہے کہ قیادت کو عہدے سے نہیں بلکہ اس کے مثبت اثر سے ناپنا چاہیے۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قیادت اپنے سب سے قریبی میدان یعنی کلاس روم کے اندر کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک استاد لیڈر کا کردار صرف نصاب پڑھانے تک ہی محدود نہیں ہوتا، نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ روزمرہ کی بات چیت کے ذریعے طلباء میں کردار سازی اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بہت گہری حقیقت ہے۔ طلباء وہ نہیں سیکھتے جو ہم کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں۔ یعنی سب سے طاقتور اسباق ہمارے اپنے کردار اور عمل سے ہی سکھائے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قیادت پیدا کیسے کی جائے؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلا اور سب سے اہم ستون ہے مضبوط تعلقات کا قیام۔ دیکھیں، جب طلباء یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے، انہیں سمجھا جا رہا ہے اور ان کی عزت کی جا رہی ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے بھی زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بہت ہی محفوظ اور بھروسے والا ماحول بنتا ہے۔ اچھا، دوسرا ستون ہے مسلسل سیکھنے کا عزم۔ ایک حقیقی لیڈر استاد یہ مانتا ہے کہ وہ خود بھی ہمیشہ ایک طالب علم ہی رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ نئی تدریسی حکمت عملیوں اور مہارتوں کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اپنے طلباء کو بہترین سے بہترین تعلیم دے سکے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا ستون، تعاون۔ تدریس اکثر ایک تنہا پیشہ محسوس ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ بہترین نتائج تبھی ملتے ہیں جب اساتذہ مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک مضبوط تعلیمی ماحول ساتھیوں کے درمیان ٹیم ورک اور باہمی تعاون سے ہی بنتا ہے۔ اب ذرا اس نقطہ نظر کے طویل مدتی اثرات پر بھی نظر ڈالتے ہیں، جو صرف کلاس روم کی دیواروں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس سے بہت آگے تک جاتے ہیں۔ ایک استاد کا اثر واقعی بہت گہرا ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی کا صرف ایک لمحہ یا ایک سادہ سا تعریفی لفظ یہ کسی طالب علم کی زندگی میں برسوں تک گونج سکتا ہے اور اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک استاد اور طالب علم کے درمیان ہونے والی ہر بات چیت میں کتنا بڑا امکان چھپا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک استاد کا کہا ہوا صرف ایک جملہ کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ نقطۂ نظر تدریس کو صرف ایک نوکری سے اٹھا کر ایک مشن، ایک اعلیٰ مقصد کا درجہ دے دیتا ہے۔ ایک سچا استاد صرف مضامین نہیں پڑھاتا، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ وہ صرف کتابی اسباق نہیں دیتا، بلکہ ایک رہنما، ایک روشنی بن کر طلباء کو امید اور تحریک فراہم کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو استاد کا کردار ایک ناقابل یقین حد تک بلند مقام رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہیں معلم انسانیت کہا جاتا ہے، جنہوں نے محبت، حکمت اور بہترین اخلاق سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک استاد کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر، کوئی اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس کا اثر، اس کی قیادت آنے والی نسلوں کو کیسے متاثر کرے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔